السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جی اسٹوڈینٹس۔ 9th کلاس جو ہمارا چیپٹر نمبر 1 ہے انگلش کا، دا سیویئر آف مین کائنڈ، اس کی آج ہم چیپٹر 1 کے کمپلیٹ ٹرانسلیشن کریں گے۔ بیٹا آپ کے بورڈ کے پیپر میں ٹرانسلیشن پیپر میں آتی ہے، یعنی پیراگراف دیا ہوتا ہے، اس کی ہمیں اردو ٹرانسلیشن لکھنی ہوتی ہے، اور پہلے چیپٹر سے بورڈ کے پیپر میں ٹرانسلیشن آتی ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم مکمل چیپٹر کی ٹرانسلیشن کریں گے، اور یہ کریں گے نہیں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں جب آپ یہ ویڈیو سنیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو یہ ٹرانسلیشن مکمل تیار ہو جائے گی۔ آپ یہ ویڈیو سن لیں، تیار آپ کو ہو جائے گی، اور اس میں سے ایک پیراگراف آپ کے بورڈ کے پیپر میں آتا ہے لانگ کوسچن کے طور پہ۔ تو یہ چیپٹر ہمارا امپورٹنٹ ہے۔ تو چلیں بیٹا شروع کرتے ہیں، ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، آپ کے لیے محنتیں کرتے ہیں، اور چینل کو بھی بیٹا سبسکرائب کر دیں تاکہ باقی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ اس سے پہلے بیٹا ہم اس کا ورڈ ٹو ورڈ، سینٹینس بائی سینٹینس ٹرانسلیشن کریں۔ ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں کہ یہ جو چیپٹر ہے یہ سیویئر آف مین کائنڈ، انسانیت کا نجات دہندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ اس کے پہلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو عرب کی زمین تھی وہ کیسی تھی، پھر بتایا گیا کہ جو عرب لوگ تھے وہ کیسے تھے، وہ بہت، ان کی یادداشت اور میموری بہت زیادہ تیز تھی، وہ بڑے فصیح لوگ تھے، بڑی زبان بولنے والے لوگ تھے۔ اور پھر تیسرے پیراگراف میں بتایا ہے کہ 5ویں اور 6ٹھی صدی تھی، اس صدی کے اندر عرب اور پوری دنیا میں انتشار تھا، لڑائی جھگڑے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ساری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو یہ پیراگرافس ہیں۔ تو چلیں جی ان کے ورڈ ٹو ورڈ اور پھر سینٹینس بائی سینٹینس ان کا ترجمہ یاد کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا پیراگراف ہے، عربیہ از دا لینڈ آف unparalleled charm and beauty, with its trackless desert of sand dunes in the dazzling rays of tropical sun. عربیہ از دا لینڈ آف unparalleled charm and beauty. unparalleled کا مطلب ہوتا ہے بے مثال، charm and beauty کا مطلب ہوتا ہے حسن اور خوبصورتی۔ عربیہ، عرب زمین ہے بے مثال حسن اور خوبصورتی کی، ود اٹس ٹریکلیس ڈیزرٹ، ٹریکلیس بے راستہ صحرا، یعنی وہ جو صحرا ہوتے ہیں نا، آپ نے ریت کے صحرا دیکھے ہوں گے، ٹبے جنہیں بولتے ہیں، وہاں راستے نہیں ہوتے، بے راستہ صحرا ہوتے ہیں اگر وہ بڑے ہیں کافی۔ تو سینڈ ڈیونز، ریت کے ٹیلے ہیں، ان دا ڈیزلنگ ریس، روشن کرنیں، آف دا ٹروپیکل سنز، گرم، انتہائی گرم سورج، ٹروپیکل سن انتہائی گرم سورج، یعنی عربیہ از دا لینڈ آف unparalleled charm and beauty. عرب زمین ہے بے مثال خوبصورت حسن اور خوبصورتی کی، جہاں پہ ریت، ٹریکلیس ڈیزرٹ ہے، بے راستہ صحرا ہیں، سینڈ ڈیونز اور ریت کے ٹیلے ہیں، ان دا ڈیزلنگ ریس، روشن کرنیں ہیں کس کی، آف ٹروپیکل سن، انتہائی گرم سورج کی۔ تو اب بامحاورہ اس کا کیا بنے گا کہ عرب انتہائی گرم سورج کی روشن کرنوں میں، عرب انتہائی گرم سورج کی روشن کرنوں میں، یہ انتہائی گرم روشن کرنوں میں ریت کے ٹیلوں، سینڈ ڈیونز، ریت کے ٹیلوں والے بے صحرا راستے، صحراؤں میں حسن اور خوبصورتی کی بے مثال سرزمین ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب پورا میں اس کو بامحاورہ پڑھ دیتا ہوں۔ عرب انتہائی گرم سورج کی روشن کرنوں میں ریت کے ٹیلوں والے بے راستہ صحراؤں میں حسن اور خوبصورتی کی بے مثال سرزمین ہے۔ اٹس سٹاری اسکائی، اس کا ستاروں بھرا آسمان، اٹس سٹاری، سٹار سے ہے، سٹاری اسکائی ستاروں بھرا آسمان، ہیز ایکسائٹڈ، اس نے جلا بخشی ہے، اس کو ایکسائٹ کیا ہے، اس کو جذبات ابھارے ہیں، دا امیجنیشن، تصور، آف پوئٹس، شاعروں کے تصور، اینڈ ٹریولرز، اور مسافروں کے۔ تو اس کے ستاروں بھرے آسمان نے شاعروں اور مسافر کے تصور کو ابھارا ہے۔ اٹس سٹاری اسکائی، اس کے ستارے بھرے آسمان نے، ہیز ایکسائٹڈ، ابھارا ہے کس چیز کو، امیجنیشن کو، تصور کو، کس کے، پوئٹ اینڈ ٹریولرز کے،
جو وہاں آتے تھے مسافر اور جو شاعر لوگ تھے، ان کے تصور کو ابھار دیا ہے کس نے؟ اس کے سٹاری اسکائی نے، ستاروں بھرے آسمان نے۔ اس کے بعد اٹ واز ان دس لینڈ دیٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن، یہی تو وہ سرزمین تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئے، وہاں ولادت با سعادت ہوئی۔ ان دا سٹی آف مکہ، شہر مکہ میں، وچ از اباؤٹ 50 miles فرام دا ریڈ سی، ریڈ سی بحیرہ احمر، کہتے ہیں کہ جو کہ دور ہے 50 میل کس سے؟ بحیرہ احمر سے۔ تو وہ سرزمین، یہی وہ سرزمین ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، جو شہر مکہ میں ہے، جو کہ بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل دور ہے۔ The Arab possessed a remarkable memory and were an eloquent people. The Arab possessed a remarkable memory. عربوں کی جو یادداشت ہے وہ ریمارکبل ہے، شاندار ہے، اعلیٰ ہے، اینڈ ور این ایلوکوینٹ پیپل، اور وہ فصیح و بلیغ لوگ تھے۔ عرب کے لوگ اعلیٰ یادداشت کے مالک اور فصیح و بلیغ لوگ تھے۔ عرب پوسیسڈ اے ریمارکبل میموری، عربوں کی جو میموری شاندار تھی، یادداشت شاندار تھی، اور وہ فصیح اور بلیغ لوگ تھے۔ فصیح بلیغ کو تو جو گہری باتیں کرتے ہیں۔ دیئر ایلوکوینس، ایلوکوینس کا مطلب فصاحت، ان کی فصاحت، اینڈ میموری، اور ان کی یادداشت، فاؤنڈ ایکسپریشن، جھلکتی ہے، نظر آتی ہے، ان دیئر پوئٹری، ان کی شاعری میں بھی۔ ان کی فصاحت اور یادداشت ان کی شاعری میں نظر آتی تھی۔ ایوری ایئر، ہر سال، افیئر، ایک میلہ، واز ہیلڈ فار پوئٹیکل کمپٹیشن، ہر سال ایک شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، ایٹ اوکاز، اوکاز ایک مقام ہے وہاں پہ، تو ایوری ایئر اے فیئر واز ہیلڈ، ہر سال ایک میلہ منعقد ہوتا تھا، فار پوئٹیکل کمپٹیشن، شاعری کے مقابلے کے لیے، ایٹ اوکاز، اوکاز کے مقام پر، تو ہر سال اوکاز میں شاعری کے مقابلے کے لیے ایک میلہ منعقد ہوا کرتا تھا۔ اٹ از نیریٹڈ، یہ کہا جاتا ہے، دیٹ حماد، ایک شخص تھا حماد، سیٹ ٹو کیلف ولید بن یزید، اس نے کہا، کس سے کہا؟ خلیفہ ولید بن یزید سے، کیا کہا؟ آئی کین ریسائٹ ٹو یو، ریسائٹ کا میں پڑھ سکتا ہوں، سنا سکتا ہوں تمہیں، آئی کین ریسائٹ ٹو یو، میں آپ کو سنا سکتا ہوں، فار ایچ لیٹر آف الفابیٹ، ہر حروف تہجی کے ہر لیٹر کے بعد کے لیے 100 لانگ پوئمس، 100 بڑی نظمیں سنا سکتا ہوں۔ اب اس لائن کا پوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حماد جس کا نام تھا، وہ خلیفہ ولید بن یزید کو آ کے کہتا ہے کہ میں آپ کو حروف تہجی کے ہر لیٹر کے ذریعے آپ کو 100 لمبی نظمیں پڑھ کے سنا سکتا ہوں۔ اس بات کا مطلب بیٹا یہ ہے، جیسے اب عربی میں ہوتا ہے نا الف با تا سا، یعنی جو آپ اردو میں پڑھتے ہیں الف بے پے تے سے پڑھتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ میں الف سے شروع ہونے والی 100 نظمیں سنا سکتا ہوں، اور وہ بھی بڑی طویل نظمیں، بے سے پھر شروع ہونے والی 100 نظمیں سنا سکتا ہوں، پھر پے سے شروع ہونے والی 100 نظمیں سنا سکتا ہوں، یعنی ہر لیٹر جو ہے ہمارا الفابیٹ کا، اس سے، تو آئی کین ریسائٹ ٹو یو، میں سنا سکتا ہوں، فار ایچ لیٹر آف الفابیٹ، ہر الفابیٹ، ہر لیٹر جو ہمارے حروف تہجی کے ہر حرف کے بدلے 100 لانگ پوئمس، 100 طویل نظمیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز، میں مختصر نظموں کی بات نہیں کر رہا، وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ، میں ان شارٹ مختصر نظموں کو گنے بغیر میں لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں، اینڈ آل آف دیٹ واز کمپوزڈ، اور یہ سب کچھ لکھا گیا تھا، کمپوز کیا گیا تھا، ایکسکلوسیولی بائی پوئٹس، شاعروں نے، خاص طور پہ شاعروں نے۔ اور یہ بات کب کی ہے؟ بیفور دا پروملگیشن آف اسلام، پروملگیشن کا مطلب ہوتا ہے آمد اسلام، آمد اس یعنی مطلب یہاں جو رائٹر ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی وہ لوگ کتنے فصیح بلیغ اور زبان کے مالک تھے۔ وہ ایک عام شخص آ کے کہہ رہا ہے کہ میں آپ، یعنی خلیفہ کو کہہ رہا ہے آ کے کہ میں ہر حرف تہجی سے شروع ہونے والی 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں آپ کو، چھوٹی تو میں گنوں گا بھی نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھ لیں اسلام کی آمد سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس کا با محاورہ ترجمہ یہ بن جائے گا، یہ کہا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، میں آپ کو حروف تہجی کے ہر ایک حرف سے مختصر حصوں کو شمار کیے بغیر 100 طویل نظمیں سنا سکتا ہوں، اور یہ سب
اسلام کی آمد سے پہلے کے شعراء نے خاص طور پر لکھی تھی۔ اٹ از نو اسمال ونڈر، یہ کوئی ونڈر کا مطلب معجزہ، وہ کہتا ہے کہ اٹ از نو اسمال ونڈر، یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں تھا کہ دیٹ اللہ المائٹی چوز عربک لینگویج، اللہ نے عربی زبان کو منتخب کیا۔ وہ کہتا ہے کہ اٹ از نو اسمال ونڈر، یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو استعمال کیا، منتخب کیا، کس کے لیے؟ فار ہز فائنل ڈسپینسیشن اینڈ پریزرویشن آف ہز ورڈ۔ ڈسپینسیشن کا مطلب ہوتا ہے تبلیغ، اور پریزرویشن کا مطلب ہوتا ہے حفاظت، کہ یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو منتخب کیا اپنی آخری تبلیغ یعنی اسلام، اور اپنے الفاظ یعنی قرآن کی حفاظت کے لیے۔ اب اس کا بامحاورہ کیا بن جائے گا کہ یہ معمولی معجزہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حتمی کلام یعنی قرآن کی حفاظت اور تبلیغ کے لیے عربی زبان کا چناؤ فرمایا۔ ان دا 5th and 6th century، 5ویں اور 6ٹھی صدی میں، مین کائنڈ انسانیت اسٹوڈ کھڑی تھی آن دا ورج آف کیوس، ورج کہتے ہیں دہانے پہ، آف کیوس انتشار کے، یعنی ان دا 5th and 6th century، 5ویں اور 6ٹھی صدی میں انسانیت انتشار کے دہانے پہ کھڑی تھی۔ انتشار کا مطلب ہوتا ہے بکھرنا، یعنی 5ویں 6ٹھی صدی ایسی صدی تھی جہاں ہر جگہ لڑائی جھگڑے، انتشار، اس طرح کی چیز، ورج آف کیوس، انتشار کے دہانے پہ، کنارے پہ۔ ان دا 5th and 6th century، 5ویں اور 6ٹھی صدی میں انسانیت انتشار کے دہانے پہ کھڑی تھی۔ 5ویں اور 6ٹھی صدی انسانیت انتشار کے دہانے پر کھڑی تھی۔ اٹ سیمڈ، ایسا لگتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا، ایسا دکھتا تھا، دیٹ سویلائزیشن، یہ تہذیب، وچ ہیڈ ٹیکن 4000 ایئر، جس نے 4000 سال لیے، ٹو گرو، نشونما پانے کے لیے، ہیڈ اسٹارٹیڈ کرمبلنگ، کرمبلنگ کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا، یعنی اب اس لائن کا پورے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان شروع سے غاروں میں رہتا تھا، اس نے آہستہ 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 گھر بنانے شروع کر دیے، فیملی بنانا شروع کر دی، تو وہ کہتا ہے کہ اس تہذیب یافتہ ہونے میں انسان کو 4000 سال لگے تھے۔ تو 5ویں 6ٹھی صدی میں اتنی لڑائی جھگڑے بڑھ گئے تھے کہ اٹ سیمڈ دیٹ، ایسا لگتا تھا کہ دا سویلائزیشن، یہ تہذیب، وچ ہیڈ ٹیکن 4000 ایئرز ٹو گرو، جس نے نشونما پانے کے لیے، بڑھنے کے لیے 4000 سال لیے تھے انسان کے، ہیڈ سٹارٹڈ کرمبلنگ، وہ اب لگتا تھا کہ اب یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ تو پورے کا کیا بنے گا؟ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جس تہذیب کو پروان چڑھنے میں 4000 سال لگے تھے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی تھی، یعنی اتنے لڑائی جھگڑے بڑھ گئے تھے۔ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، اس موقع پر، اللہ المائٹی ریزڈ اے رسول، اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا، امنگ themselves، انہی میں سے، ٹو لفٹ دا ہیومینٹی، انسانیت کو اوپر لانے کے لیے، فرام اگنورینس، جہالت میں سے، انٹو دا لائٹ آف فیتھ، ایمان کی روشنی میں، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لانے کے لیے ان میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ ایٹ دس پوائنٹ، اس موقع پر، اللہ المائٹی ریزڈ رسول، اللہ نے ایک رسول بھیجا، امنگ themselves، انہی میں سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹو لیو دا ہیومینٹی، ہیومینٹی کو لانے کے لیے، اوپر لانے کے لیے، فرام دا اگنورینس، جہالت میں سے نکال کر، انٹو دا لائٹ آف فیتھ، ایمان کی روشنی میں۔ وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز 38 ایئرز آف ایج، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 38 یعنی 38 سال تھی، ہی اسپینڈ موسٹ آف ہز ٹائم، وہ گزارا کرتے تھے اپنا زیادہ تر ٹائم، ان سولیچیوڈ، تنہائی میں، اینڈ میڈیٹیشن، غور و فکر میں۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 38 برس ہوئی، تو آپ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے تھے۔ وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز 38 ایئرز آف ایج، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 38 سال تھی، ہی اسپینڈ موسٹ آف ہز ٹائم، اب اپنا زیادہ تر وقت گزارتے تھے تنہائی اور غور و فکر میں۔ ان دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا کے اندر، ہی یوز ٹو ریٹائر ود فوڈ اینڈ واٹر، آپ لے جایا کرتے تھے خوراک اور پانی، اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس، اور دن اور ہفتے گزارتے تھے وہاں پہ،
ان دا ریمبرنس آف اللہ، اللہ کی یاد میں۔ تو غار ہیرا میں وہ کھانا اور پانی کے ہمراہ جاتے اور اللہ کی یاد میں دن اور ہفتے وہاں گزارتے تھے۔ دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو کلوز، دا پیریڈ وقت آف ویٹنگ، دا پیریڈ آف ویٹنگ انتظار کا وقت، ہیڈ کم ٹو کلوز آپ ہو چکا تھا، اب انتظار کا وقت اختتام کو پہنچ چکا تھا یا ختم ہو چکا تھا۔ ہز ہرٹ واز اوور فلوئنگ، آپ کا دل بھرپور ہو چکا تھا، بھر چکا تھا، ود پروفاؤنڈ کمپیشن، پروفاؤنڈ کمپیشن یعنی شدید ہمدردی، بہت زیادہ ہمدردی سے، کس کے لیے؟ فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے، یعنی ان کا دل انسانیت کے لیے بہت زیادہ ہمدردی سے بھرپور تھا۔ ہز ہرٹ واز اوور فلوئنگ، ان کا دل بھرپور تھا، بھرا ہوا تھا، ود کس کے ساتھ؟ پروفاؤنڈ کمپیشن، بہت زیادہ ہمدردی سے، کس کے لیے؟ فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے۔ تو ان کا دل انسانیت کے لیے بہت زیادہ ہمدردی سے بھرپور تھا۔ ہی ہیڈ پریسنگ ارج، پریسنگ ارج شدید خواہش تھی، ارج کہتے ہیں خواہش، چاہت، پریسنگ بہت زیادہ شدید، تو ہی ہیڈ پریسنگ ہے ارج، انہیں شدید ان کی خواہش تھی، ٹو اریڈیکیٹ، اریڈیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا، مٹانا، ختم کرنا، کس چیز کو؟ رانگ بلیفس، جو غلط عقائد پیدا ہو گئے تھے معاشرے میں، سوشل ایونٹس، معاشرتی برائیاں آ گئی تھی معاشرے کے اندر، کرویلٹی، ظلم، اور انجسٹس، ناانصافی۔ اب اس پوری لائن کا دیکھیں کہنا کیا چاہ رہا ہے رائٹر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا، اس وقت کی بات ہے کہ ان کا دل، ان کی شدید خواہش تھی کیا؟ ٹو ایریڈیکیٹ، ختم کرنے کے لیے جو غلط عقائد تھے، معاشرتی برائیاں تھیں، اور ظلم اور ناانصافی۔ تو اس کا کیا بنے گا؟ وہ غلط عقائد، معاشرتی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کو جڑ سے ختم کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ تو ایریڈیکیٹ، جڑ سے ختم کرنے کی، ٹھیک ہے۔ دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ، وقت آن پہنچا تھا، ارائیوڈ کا پہنچا تھا، دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ، وہ وقت، وہ لمحہ آ چکا تھا، وین ہی واز ٹو بی بیسٹورڈ، بیسٹورڈ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا عطا کی جانا، بیسٹورڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عطا کیا جانا، ود نبوت، نبوت سے، یعنی وہ موقع آ گیا تھا جب آپ یا انہیں نبوت عطا کی گئی، تو وہ وقت آ چکا تھا جب انہیں نبوت عطا کی جانی تھی۔ ون ڈے، ایک دن، وین ہی واز ان دا کیو آف ہیرا، ایک دن وہ غار ہیرا میں موجود تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کیم، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اینڈ کنویڈ ٹو ہم، اور ان تک پہنچایا، دا فالوئنگ میسج آف اللہ المائٹی، یہ والا میسج اللہ تعالیٰ کا، کون سا؟ ایک دن جب آپ غار ہیرا میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا دا ذیل پیغام پہنچایا، کون سا؟ ریڈ ان دا نیم آف، یہ اچھا بیٹا نا، یہ نا عربی کے جو لفظ ہے نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کا نا بک میں یعنی اگر پیپر میں یہ 5واں پیراگراف آیا تو اس نے مطلب یہیں تک آنا ہے، یہیں تک۔ اول تو یہ کوئی اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ وہ زیادہ تر عربی نہیں دیتا، ٹھیک ہے، تو اگر آیا بھی تو نبوت تک آئے گا بس۔ باقی پھر بھی آپ احتیاط کے طور پہ اس کو ویسے رٹ لیں کہ نام کون سا پیغام تھا؟ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا فرمایا، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا فرمایا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا مہربان ہے جس نے قلم کا استعمال سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہمارا پکا ہونا چاہیے یہ 2 لائنیں، باقی مطلب زیادہ تر ہوتا ہے کہ پیراگراف 5واں آیا ہوا ہے بورڈ میں، لیکن اتنا ہی آیا ہوا ہے جتنا میں نے یہ سلیکٹ کیا ہے نبوت تک، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ The revelation of divine message which continued for the next 23 years had begun, and the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. The revelation of divine message، revelation کا مطلب ہوتا ہے نزول، divine message پیغام الہی، which continued جو جاری رہا، فار دا نیکسٹ 23 ایئرس، اگلے 23 سالوں تک جاری رہا، کیا؟ نزول اس کا، ہیڈ بگن، وہ شروع ہو چکا تھا، اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ارائزن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو چکے تھے، ٹو پروکلیم، اعلان کرنے کے لیے، آف دا وننس آف اللہ،
اللہ تعالیٰ کی توحید، اینڈ یونٹی آف مین کائنڈ، انسانیت کی وحدانیت یا انسانیت کا اتفاق کے لیے۔ اب یہ پورا ہمارے پاس سینٹنس کیا بنے گا؟ پیغام الہی، یعنی یہ پیغام الہی جو آنے والے 23 سال تک جاری رہا کا نزول، یہ نزول کے لیے یہ لفظ ہے، شروع ہو چکا تھا۔ یعنی پیغام الہی جو آنے والے 23 سال تک جاری رہا کا نزول شروع ہو چکا تھا، یعنی جب وہ پہلی وحی آئی۔ اینڈ رسول اللہ ہیڈ ارائزن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اب اگلا، ہز مشن واز، ان کا جو مقصد تھا کیا؟ ٹو ڈسٹرائے، تباہ کرنا تھا، کس چیز کو؟ نیکسز، سلسلوں کو، کن سلسلوں کو؟ آف سپرسٹیشن، توہم پرستی۔ توہم پرستی بیٹا کیا ہوتی ہے؟ مطلب سپرسٹیشن توہم پرستی کو کہتے ہیں، یعنی کچھ بھی سوچنا کہ یوں ہو جائے گا، یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا، یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا، اس کو سپرسٹیشن بولتے ہیں۔ یعنی اگنورینس، جہالت، ڈس بلیف، کفر۔ یعنی ہز مشن، ان کا مقصد تھا، واز ٹو ڈسٹرائے، تباہ کرنا، کس چیز کو تباہ کرنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا نیکسز آف سپرسٹیشن، اگنورینس اینڈ ڈس بلیف، یعنی توہم پرستی، جہالت اور کفر کے سلسلوں کو ختم کرنا تھا، اینڈ اور سیٹ اپ، اور ایک ایسا ادارہ، ایسا معاشرہ قائم کرنا، نوبل کنسیپشن آف لائف، ایک مہذب زندگی کا کانسیپٹ، اینڈ لیڈ مین کائنڈ، اور انسانیت کی کو لیڈ کرنا، انسانیت کی رہنمائی کرنا، ٹو دا لائٹ آف فیتھ، ایمان کی روشنی کی طرف، اینڈ ڈیوائن بلیس، اور اللہ کی نعمتوں کی طرف۔ اب پورے کا کیا بنے گا ہمارے پاس؟ انسان کا مقصد توہم پرستی، جہالت، انسان کا کہہ دیا، ان کا مقصد توہم پرستی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا مقصد توہم پرستی، جہالت اور کفر کے سلسلے کو ختم کرنا، اور زندگی کا ایک اعلیٰ تصور قائم کرنا، اور بنی نوع انسان کو ایمان کی روشنی اور اللہ کی نعمتوں کی طرف رہنمائی کرنا تھا۔ سنس دس بلیف واز تھریٹننگ دیئر ڈومیننس ان دا سوسائٹی، کیونکہ یہ والا بلیف، عقائد، یعنی جو مسلمانوں میں عقیدہ آ رہا تھا، تھریٹننگ، خطرے میں تھا، دیئر ڈومیننس، ان کا غلبہ، یعنی مشرکوں کا غلبہ، ان دا سوسائٹی، معاشرے میں، دا پیگن عرب، جو مشرک لوگ عرب تھے، سٹارٹڈ، انہوں نے شروع کر دیا کیا؟ ماؤنٹ پریشر ڈالنا، دباؤ ڈالنا، کن پہ؟ آن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز فالوور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے پیروکاروں پر۔ تو جملہ پورا کیسے بنے گا کہ جیسا کہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ کا باعث تھا، یعنی بات کن کی ہو رہی ہے کہ جو مشرک عرب تھے، عربوں کے مشرک لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح اسلام پھیل رہا ہے تو ہمارا تو غلبہ ختم ہو جائے گا۔ سنس دس بلیف، یعنی اسلام، واز تھریٹننگ دیئر ڈومیننس ان دا سوسائٹی، کہ جیسا کہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرے کا باعث تھا، دا پیگن عرب کے مشرک عربوں نے اسٹارٹڈ ٹو ماؤنٹ پریشر، دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، آن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے پیروکاروں پر۔ تو اس لیے مشرک عربوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ دے وانٹڈ دیم، اور وہ چاہتے تھے، ریناؤنس کا مطلب چھوڑ دیں، دیر کاز، اپنے مقصد کو، اینڈ ٹیک ٹو آئیڈل ورشپ، اور بت پرستی کی طرف لوٹ آئیں۔ یعنی وہ جو مشرک لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے مقصد کو چھوڑ دیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتے تھے وہ کہ آپ اپنے مقصد کو چھوڑ دیں اور بت پرستی کی طرف آ جائیں۔ اون ون اوکین کہتے ہیں موقع پر، ایک موقع پر، دے سینٹ، انہوں نے بھیجا، کنہوں نے؟ مشرکوں نے، ڈیلیگیشن، ایک وفد، کچھ لوگ، ٹو رسول اللہ علیہ وسلم کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل، جو وسلم کے کیئرنگ اور بڑے شفیق اور مہربان، کائنڈ اینڈ کیئرنگ، شفیق اور مہربان چچا تھے ابو طالب، ان کی طرف۔ یعنی آن ون اوکین، ایک موقع پر، مشرکوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا، ڈیلیگیشن مطلب کچھ لوگوں کا وفد، کہ کہاں بھیجا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہربان اور شفیق چچا تھے ابو طالب، ان کی طرف بھیجا۔ اب با محاورہ جملہ کیسے ہوگا؟ ایک موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق اور مہربان چچا ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا۔ دے ٹولڈ ہم،
ٹو ریسٹرین کا مطلب بیٹا ہوتا ہے روکے. دے یعنی وہ جو وفد آیا دے ٹولڈ ہم انہوں نے بتایا کن کو ابو طالب کو ریسٹرین روکے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرام دا پریچنگ اللہ المائٹی میسج اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہے اس کی تبلیغ سے روکے. یعنی چچا کو کہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وہ وفد کہہ رہا ہے کہ دے ٹولڈ ہم انہوں نے کہا ریسٹرین روکے کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے روکے اسلام کی جو اللہ تعالیٰ کا میسج ہے اس کی تبلیغ سے نہیں تو پھر اور فیس دیئر ایمٹی نہیں تو پھر ہماری دشمنی کو فیس کرے ان کا دشمنی کا سامنا کرے. یہ جملہ بیٹا سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی ایک موقع پر مشرکوں نے ایک وفد بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہربان اور شفیق چچا تھے ابو طالب ان کے پاس. اس وفد نے آ کے کہا ان سے یعنی چچا سے کہ یا تو اپنے بھتیجے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیں اللہ تعالیٰ کا جو وہ میسج پھیلا رہے ہیں ان کی تبلیغ کریں اسے روک لیں نہیں تو پھر ہماری دشمنی یعنی پھر ہم سے ہماری دشمنی کا سامنا کریں یعنی ہم سے پھر دشمنی کر لیں. تو بامحاورہ کیسے بنے گا؟ انہوں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیغام کی تبلیغ سے روکیں یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں. فائنڈنگ ہم سیلف ان اے ڈائلما یعنی اب جو چچا ابو طالب تھے وہ ایک ڈائلما میں تھے ایک یوں کہہ لیں کہ وہ ڈائلما کا مطلب ہوتا ہے الجھن کشمکش میں تھے. فائنڈنگ ہم سیلف ان اے ڈائلما وہ اسی الجھن اور اسی کشمکش میں تھے تو ہی سینٹ فار ہز نیفیو انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا اینڈ ایکسپلین ٹو ہم دا سچویشن اور ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی بتائی بیان کی. تو خود کو الجھن میں پا کر انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلوایا اور ان پر صورتحال واضح فرما دی بیان فرما دی. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسپونڈڈ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ود دیز میموریبل ورڈز ان الفاظ کے ساتھ. ورڈز کیا تھے جی؟ کہ مائی ڈیئر انکل اے میرے چچا اف دے پٹ دا سن ان مائی رائٹ ہینڈ اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اینڈ مون ان مائی لیفٹ ہینڈ اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اس کا مطلب ہے کہ اتنا بوجھ ڈال دے میرے ہاتھوں میں ایون دین آئی شیل ناٹ ابنڈن دا پروکلیمیشن. ابنڈن کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. پروکلیمیشن کا مطلب وہ اعلان کرنا کس چیز کا؟ آف دا وننس آف اللہ اللہ کی توحید کا. بات سمجھ آئیے کہ اگر وہ میرے اے میرے چچا اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا. I shall not abandon even then I shall not abandon تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا کس کو؟ اعلان کو تبلیغ کو. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کو. I shall set up the true faith upon the earth اور perish in the attempt یعنی یا تو میں اس کو میں لا کر ہی رہوں گا کس چیز کو؟ صحیح ایمان کو نہیں تو پھر میں اس زمین پر اور نہیں تو میں پھر خود اب یہ پورا جو ہمارا با محاورہ ترجمہ بنے گا کہ انہوں نے کیا کہا میرے پیارے چچا اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اللہ کی وحدانیت کے اعلان کو نہیں چھوڑوں گا. میں زمین پر سچا ایمان قائم کروں گا. I shall set up the true faith upon the earth میں زمین پر سچا ایمان قائم کروں گا اور پیرش ان دس اٹیمپٹ یا اس کوشش میں ان دس اٹیمپٹ اس کوشش میں پیرش ہونا قربان ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکل واز سو امپریس ود ہز نیفیوز فرم ڈٹرمنیشن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انکل تھے وہ بہت زیادہ متاثر تھے اپنے بھتیجے کے اتنے مضبوط ارادے سے. ہی ریپلائڈ اور انہوں نے یعنی ابو طالب نے رپلائی کیا جواب دیا سن آف مائی بردر اے میرے بھتیجے یعنی اے میرے بھائی کے بیٹے گو دائی وے نن ول ڈار ٹچ دی آئی شیل نیور فورسیک دی. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابو طالب نے کیا جواب دیا؟ میرے بھائی کے بیٹے اپنے راستے پر چلتے جائیں کوئی بھی آپ کو چھونے کی جرت نہیں کرے گا میں کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ گو دا وے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا چلنا یعنی ڈڈ گو دا وے کا مطلب ہے وہ چلتے رہے کہاں پہ؟ اللہ المائٹی ہیڈ چوزن
فار ہم، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چلتے گئے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتخاب فرمایا تھا، چنا تھا. امبیوڈ ود ڈیوائن گائیڈنس. امبیوڈ کا مطلب ہوتا ہے، امبیوڈ کا مطلب بیٹا ہوتا ہے بھرپور ہونا. ود ڈیوائن گائیڈنس، اللہ کی یا رب کی رہنمائی میں. اینڈ فرم ریزولو، اور پر عزم، بھرپور عزم یعنی پختہ عزم ارادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکاؤنٹر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیے آل دا چیلنجز، تمام کے تمام چیلنجز، ود گریس اینڈ ڈگنیٹی، وقار اور عزت کے ساتھ. اب با محاورہ کیا بنے گا اس کا کہ ربانی رہنمائی یعنی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی، یہ والا لفظ ہو گیا. ڈیوائن گائیڈنس، اللہ کی رہنمائی، اور پختہ عزم سے بھرپور. امبیوڈ ود فرم، یہ جو امبیوڈ کا مطلب ہوتا ہے بھرپور، فرم ریزولو، پختہ عزم، پختہ ارادہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات کا، چیلنجز کا مقابلہ کیا. انکاؤنٹر، انتہائی وقار اور عظمت کے ساتھ. گریس، وقار، اینڈ ڈگنیٹی، عظمت کے ساتھ. تو پورے کا با محاورہ بن جائے گا کہ ربانی رہنمائی اور پختہ عزم سے بھرپور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات کا مقابلہ انتہائی وقار اور عظمت کے ساتھ کیا. اس کے بعد ہے ان نو ٹائم، یعنی بہت کم ٹائم میں. ان نو ٹائم کا مطلب ہوتا ہے بہت کم وقت میں. ہی ایلیویٹڈ مین، انہوں نے انسانیت کو بلند کر دیا. ٹو ہائیسٹ پاسبل لیول، بہت اعلیٰ درجے تک. ان بوتھ، دونوں صورتوں میں. اسپریچول، روحانی طور پہ بھی، اینڈ ورڈلی ڈومین، اور دنیاوی طور پہ بھی. اب اس کا با محاورہ کیا بنے گا کہ انہوں نے بہت کم وقت میں، ان نو ٹائم، انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں بلند سطح تک پہنچا دیا. اس کے بعد ہی واز آلسو اے ڈرائیونگ فورس، آپ ایک محرک قوت تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محرک قوت تھے. بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ، یعنی آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت عمر نے کتنا رقبہ فتح کیا، اور یہ اتنے زیادہ فتوحات ہوئی ہیں نا، عربوں نے کی ہیں نا پوری دنیا کے اندر. تو ان کے پیچھے قوت کون تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ہی واز آلسو اے ڈرائیونگ فورس، وہ ایک متحرک قوت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ، جتنی بھی عربوں نے فتوحات کی ہے. وچ ہیو کریٹڈ، یعنی ان فتوحات نے کریٹ کر دی ہے ایور لاسٹنگ امپریشن، کبھی نہ ختم ہونے والے امپریشن، اثرات، آن ہیومن ہسٹری، انسانیت کی تاریخ میں. اب پورا با محاورہ کیا بنے گا کہ وہ عربوں کی ان فتوحات کے پیچھے، عربوں کی ان فتوحات کے پیچھے ایک متحرک طاقت تھی. ڈرائیونگ فورس، ایک طاقت تھی. ان فتوحات نے ایسی، جس نے، وہ فتوحات جس نے انسانی تاریخ پر ایک ہمیشہ رہنے والا نقش قائم کیا. ایور لاسٹنگ امپریشن، ہمیشہ رہنے والا نقش. ٹھیک ہے، تو با محاورہ کیا بن جائے گا کہ وہ عربوں کی ان فتوحات کے پیچھے ایک متحرک طاقت تھے جس نے انسانی تاریخ پر ایک ہمیشہ رہنے والا نقش قائم کیا. نو ونڈر، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہی از یونیورسلی ایکنالجڈ ایز دا موسٹ انفلوئنشیل فگر ان دا ہسٹری، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، کہ بلا شبہ کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یونیورسلی، پوری دنیا میں ایکنالجڈ مانے جاتے ہیں، موسٹ انفلوئنشیل فگر ان دا ہسٹری، تاریخ میں اہم مؤثر ترین شخصیت کے طور پہ. اب اس کا با محاورہ کیا بنے گا کہ بلا شبہ انہیں عالمگیر سطح پر، یونیورسلی کا مطلب ہوتا ہے عالمگیر سطح پر، سب سے با اثر انفلوئنشیل فگر، با اثر شخصیت تاریخ کی، ان دا ہسٹری، تاریخ کی. تو با محاورہ بن جائے گا بلا شبہ انہیں عالمگیر سطح پر تاریخ کی سب سے با اثر شخصیت کے طور پر مانا جاتا ہے. ان دا ورڈ آف مائیکل ہارٹ، اے گریٹ ہسٹورین، ایک عظیم مورخ، تاریخ دان، ایک بڑا تاریخ دان ہے جس کا نام ہے مائیکل ایچ ہارٹ. ان کے یہ لفظ ہیں، کون سے لفظ ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، however، بہرحال، واز رسپانسبل، وجہ تھے، فار بوتھ تھیولوجی آف اسلام، اسلام کے عقائد کے بھی، اور اٹس مین ایتھیکل اینڈ مورل پرنسپل، اور ان کے جو اخلاقی اصول تھے دونوں کے. اب اس جملے کا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جو اسلام میں، جو عرب میں، جو دنیا میں عقیدے تھے
اور بنیادی اخلاق آ گئے تھے اصولوں میں، دونوں کے ذمہ دار، دونوں کو لانے والے کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ٹھیک ہے جی۔ سچ a thorough transformation of man and society. ٹرانسفارمیشن کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی آ جانا، بالکل یکسر، تھورو ٹرانسفارمیشن، یکسر تبدیل ہو جانا، بالکل ہی تبدیل ہو جانا کس چیز کا؟ مین اینڈ سوسائٹی، انسانیت اور معاشرے کا۔ یعنی جو عرب کی سوسائٹی تھی وہ تو لڑتے جھگڑتے تھے، وہ بہت مہذب ہو گئے، وہ تبدیل ہو گئے۔ کہتے کہ یہ جو تھورو ٹرانسفارمیشن تھی، یکسر تبدیلی تھی مین کی، لوگوں کی اور معاشرے کی، یہ اوز، یہ مرہون منت ہے، یعنی کی وجہ سے ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ یہ تین چار لفظ ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ڈیپ فیتھ ان اللہ المائٹی۔ یہ جو ٹرانسفارمیشن، تبدیلی آئی تھی سوسائٹی میں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کا پر ایمان تھا اس کی وجہ سے ہے۔ ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت سے محبت کرتے تھے اس کی وجہ سے ہے۔ اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہز کریکٹر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم کردار ہے اس کی وجہ سے ہے۔ اب پوری لائن کا بامحاورہ ترجمہ بیٹا کیا بنے گا کہ ایسی حقیقی تبدیلی انسان اور معاشرے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر گہرے ایمان، انسانیت سے محبت اور آپ کے کردار کی عظمت کی مرہون منت ہے۔ مرہون منت کا مطلب ہوتا ہے کی وجہ سے ہے، یعنی اگر ہم سمپل کہیں کہ یہ جو تبدیلی آئی تھی انسان میں اور معاشرے میں، یہ مرہون منت ہے، کی وجہ سے ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر ایمان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیومینٹی پہ، انسانیت پہ سے محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار عظمت تھا، یہ سب انہی کی مرہون منت ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے، ان ڈیڈ، بے شک، ہز لائف از اے پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات طیبہ پیروی کرنے کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ ان reply to a question about the life of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ said، ایک جواب میں question about the life of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا تو اس کے جواب میں his moral and character are an embodiment of قرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے اخلاق، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار، his moral، اخلاق اینڈ کریکٹر، ان کے اخلاق اور کردار قرآن پاک کی حقیقت ہیں، امبوڈیمنٹ آف قرآن، قرآن پاک کی کا مجسمہ ہے، یا مجسمہ کا مطلب ہوتا ہے اسی کی حقیقت ہے، جو لفظ آپ استعمال کرنا چاہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس جملے کا بیٹا سمجھ آیا، مطلب سمجھ آیا کہ ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے جواب دیا تھا۔ سوال کیا تھا؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، ہز مورل اینڈ کریکٹر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار جو تھے، وہ اصل میں قرآن کی امبوڈیمنٹ تھے، یعنی قرآن کا مظہر تھے، قرآن کا مطابق تھے، قرآن کی حقیقت تھے۔ دا فائنل ورڈ اباؤٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ ان دا ہولی قرآن، جو حرف آخر تھے سیویئر آف مین کائنڈ، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نجات دہندہ کے لیے قرآن میں، یعنی قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی انسانیت کو نجات دلانے والے کے لیے، جو قرآن میں آخری حرف کیا تھے؟ دا فائنل ورڈز، آخری حرف، اباؤٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ، انسانیت کے نجات دہندہ کے لیے، ان دا ہولی قرآن، قرآن میں کیا تھے؟ او نبی، اے نبی، شیورلی، بے شک، وی ہیو سینٹ یو ایز اے وٹنس، ہم نے آپ کو بھیجا ہے وٹنس، گواہ کے طور پہ، اینڈ ایز اے بیئرر آف گڈ نیوز، اور خوشخبری سنانے والے، اینڈ وارنر، اور وارننگ دینے والے، ڈرانے والے۔ تو اب پورے کا کیا بنے گا؟ قرآن کا یہ ترجمہ ہے اصل میں، قرآن مجید میں حرف آخر انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں یہ ہے، اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، تو یہ ہمارا مکمل کی مکمل ٹرانسلیشن تھی بیٹا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے کوشش تو بہت زیادہ کی ہے کہ آپ کو میں اس طرح اس کو بولوں کہ آپ کو یہ ذرا سمجھ بھی آئے، آپ سننے سے یہ یاد ہو۔ میں نے بہت کوشش کی ہے اپنی
پھر بھی آپ کو بیٹا اس پہ ذرا محنت تو کرنی پڑے گی. ٹرانسلیشن آپ کے سامنے ہے، ان کو ذرا ایک بار اور گو تھرو کر لیں، یاد کرنے کی کوشش کریں لفظوں کو. ضروری نہیں ہوتا کہ جو لفظ میں نے لکھ دیا ہے یہی اس کا مطلب ہے، اس سے ملتا جلتا کوئی اور لفظ ذہن میں آ رہا ہے تو ٹرانسلیشن میں چلتا ہے. تو بیٹا امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.